عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ شوگر کے مریض شکرقندی کا استعمال نہ کریں، یا پھر شوگر کے مریضوں کے لیے شکرقندی نقصان دہ ہے، یا پھر شکرقندی سے شوگر بڑھتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے شکرقندی کا استعمال بے حد مفید ہے۔ شوگر ایک ایسی بیماری ہے جس کا شمار میٹابولک بیماریوں میں ہوتا ہے۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو خون میں شوگر کی مقدار کو بڑھاتی ہیں۔ ان بیماریوں سے بچنے اور چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ماہرین غذائیت مناسب غذا، ورزش اور دواؤں کے درست استعمال کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک نئی تحقیق بھی ہے کہ شوگر کے مریضوں کے لیے شکرقندی کا استعمال نہایت مفید ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شوگر کے مریض کو ڈاکٹر فائبر سے بھرپور غذا کھانے کا کہتے ہیں، اور تحقیق کے مطابق شکرقندی فائبر سے بھرپور غذا ہے جو نہ صرف قبض کا بھی خاتمہ کرتی ہے بلکہ شوگر کے مرض کو بھی کنٹرول رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ شکرقندی دیگر نشاستہ دار کھانوں کے برعکس شوگر کو آہستہ آہستہ خون میں چھوڑتی ہے، اور اس میں ایسی شوگر ہوتی ہے جو خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول رکھنے میں مدد کرتی ہے تاکہ یہ کم یا زیادہ نہ ہو۔ شکرقندی میں موجود فائبر کو ذیابیطس کے علاج کے لیے بھی فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ سمجھیں، شکرقندی ایک اعلیٰ فائبر والی غذا ہے۔ شکرقندی ایک سبزی کے ساتھ ساتھ پھل بھی ہے۔ شکرقندی میں پھل اور سبزیاں دونوں کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ شکرقندی میں قدرتی چینی پائی جاتی ہے، اس لیے خیال کیا جاتا ہے شوگر میں مبتلا افراد کو شکرقندی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ سوچ بالکل غلط ہے کیونکہ شکرقندی میں خون کی شکر کو کنٹرول کرنے کی خصوصیات پائی جاتی ہے، اس لیے یہ شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ شکرقندی زیر زمین پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے زمین سے حاصل ہونے والے عناصر اس میں کثیر مقدار میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ تمام عناصر شکرقندی کو کئی بیماریوں کے علاج کے لیے مفید بھی بناتے ہیں۔ شوگر کے مرض میں کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی کون سی غذا، کون سی سبزیاں اور پھل ہیں جو کھائے جائیں اور نہ کھائے جائیں تاکہ شوگر کا جو لیول ہے وہ برابر رہے۔ اس کے لیے میرے چینل پر ایسی روٹیوں کی ریسیپی بھی موجود ہے جنہیں اگر شوگر میں مبتلا افراد کھاتے ہیں تو وہ خاص طریقے سے بنائی گئی ہیں۔ وہ روٹیاں کھا کر شوگر کبھی بھی نہیں بڑھتی ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آلو کی طرح اگر آپ شکرقندی کھائیں گے تو اس سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ شکرقندی کا گلائسیمک انڈیکس 44 ہے۔ لیکن خیال رہے کہ اگر آپ شکرقندی کو زیادہ دیر تک پکاتے ہیں تو اس کا گلائسیمک انڈیکس خود بخود بڑھ جاتا ہے۔ اس صورت میں یہ 94 تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے شکرقندی کو 20 منٹ تک پکا کر ہی استعمال کریں۔ پھر بوائل کرنے سے زیادہ شکرقندی کو آپ بیک کر لیں یا بھون لیں، جسے کوئلوں پر پکایا جاتا ہے، یا توے پہ سینک کر پکائیں۔ اس کو بہت زیادہ نہ پکائیں، کیونکہ بہت زیادہ اگر آپ اس کو پکاتے ہیں تو شکرقندی کا گلائسیمک انڈیکس خود بخود بڑھ جائے گا۔ اس صورت میں یہ 94 تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک خاص حد تک شکرقندی کو پکائیں، بہت زیادہ نہ پکائیں۔ ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو پلیز پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔